ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج آپ کے سامنے ایک ایسے بندے کا میں انٹرویو ایکسپوز کرنے آیا ہوں جو ہمیشہ اپنی ویڈیو کے آغاز میں لان تان کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، بد زبانی کرتا ہے. اس بندے کا طریقہ گفتگو گالی سے شروع ہوتا ہے اور گالی پر ہی ختم ہوتا ہے. اس بندے میں تہذیب نام کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور اس بندے کا نام ہے عرفان محمود برق. اس بندے کی حقیقت کیا ہے یہ کافی لوگوں کے لیے ایک معمہ بنی رہی ہے. لوگوں کو تو یہ بیوقوف بناتا ہے جی میں نے بڑی تحقیق کی اور تحقیق کر کے میں مسلمان ہوں یعنی غیر احمدی ہوں، سرکاری مسلمان ہوں، لیکن یہ اصل حقیقت لوگوں کو نہیں بتاتا اور ہمیشہ اس بات کو چھپاتا ہے. اور ویڈیو کے شروع میں جو یہ بد زبانی کرتا ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جو اس کی ویڈیو سے آگاہ ہیں. اچھا جی، حقیقت کچھ یوں ہے کہ اس کے جو طالب علم کا دور تھا اس طالب علمی کے دور میں اس بندے کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا. وہی ماجرا تھا جو شمس الدین کا ماجرا تھا، وہی ماجرا تھا جو رانا عظمت اللہ کا ماجرا تھا. یہ اس بندے کا بھی وہی ماجرا تھا کہ اس بندے کو طالب علم کے دور میں کسی لڑکی سے جو ہے وہ بات چیت شروع ہو گئی، گفتگو شروع ہو گئی. وہ لڑکی غیر احمدی تھی یعنی سرکاری مسلمان تھی. اب اس لڑکی نے بھی وہی مطالبہ کیا جو مطالبہ رانا عظمت اللہ صاحب کی وائف نے کیا، ہونے والی جو ان کی وائف تھی. اس وقت انہوں نے جو مطالبہ کیا وہی مطالبہ یہ عرفان محمود برق کی جو وہ مگیتر کہہ لیں گے جس سے اس کی بات چیت شروع ہو گئی، اس نے یہ مطالبہ کیا کہ چونکہ تم احمدی ہو میں اس لیے تم سے شادی نہیں کر سکتی، ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اگر تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے یا ہماری شادی اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری شادی ہو تو اس کے لیے تمہیں احمدیت کو چھوڑنا پڑے گا. تو بس وہی بات ہوئی کہ جناب یہ جب انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی اشارہ دیا، اس طرح کی بات کی تو اس بندے نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا. یہ اس بندے کی حقیقت ہے. اس بندے نے جو کہتا ہے جی میں نے تحقیق کی ہے، تحقیق کرنے کے بعد میں نے احمدیت کو چھوڑا ہے، تو یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد اور من گھڑت باتیں کی ہیں. یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ چلتے ہیں اس کی کچھ ویڈیوز کی طرف. ایک سب سے پہلے ویڈیو تو یہ ایک بڑی یوٹیوب پہ وائرل بھی ہوئی تھی جس میں اس نے اتنے گندے الزامات لگائے تھے. یہ جماعت احمدیہ پر تو لگائے اپنے دادا اور دادی پر بھی الزام لگائے، اپنے دادا اور دادی پر بھی الزام لگائے. اور بات کرتے ہوئے ذرا بھی تمیز نہیں آئی کہ جن کا میں نام لے رہا ہوں وہ میرے باپ کے بھی باپ ہیں، میرے وہ آباؤ اجداد ہیں، میں ان کا نام ذرا تمیز سنوں. میرے دادے نے یہ کہا، میرے دادی نے یہ کہا، میرے دادے نے یہ کہا. کوئی تھوڑی سی تمیز ہوتی ہے، کوئی تھوڑا سا پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں آپ اس بندے کی ذہنیت کو آپ کی ذہنیت اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کو اپنے دادا جی سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے کہ دادا جی کا نام کس انداز سے لیا جاتا ہے، کس طریق سے لیا جاتا ہے، تو یہ کس بدتمیزی سے لیتا ہے. اچھا جی، کہتا ہے جی میرے دادا جی نے کہا کہ جی مہمان آئے ہیں تو ان کو کہو جی سرکاری مسلمان یعنی وہ غیر احمدی آیا ہے تو اس کے لیے جوس کا انتظام کرو، اور جوس میں پھر اس نے کہا جی تھوک ڈال دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس قدر بد زبانی، کس قدر جھوٹا الزام. لعنت اللہ علی الکاذبین. کو بندہ وہ حقیقت پسند بھی بندہ اگر کوئی ہوگا تو وہ بندہ یہ کبھی بھی بات نہیں مانے گا جو یہ لوگوں کو بتا کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھیں جی احمدی جو ہیں وہ شیطان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوک ملاتے ہیں. یہ کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے جس نے جماعت چھوڑی ہے. اب آپ یہ شمس الدین سے پوچھ لیں، رانا عظمت اللہ سے پوچھ لیں، یہ طاہر احمد ڈار سے پوچھ لیں. اس کے علاوہ اور میں نے 4 لوگ جو ننکانہ صاحب کے ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ ہیں. یہ ایس اے چودھری جماعت کا شدید ترین معاند ہے. اس کے علاوہ یہ شمس الدین معاند ہے، یہ طاہر احمد ڈار معاند ہے. ان سے پوچھیں، آپ ان سے کہیں حلفیہ بیان دے کہ کیا ان کے گھر میں کبھی کوئی مہمان نہیں آیا جب یہ احمدی تھے؟ ان کے گھر میں کبھی کوئی مہمان نہیں آیا تو کیا انہوں نے مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا؟ یہ مہمانوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے تھے؟ کیا یہ مہمانوں کے کھانے میں تھوک اور اس طرح اور اتنی عجیب و غریب بات؟ یہ ایک انسان کس طرح یہ بات کہہ سکتا ہے؟ چلو مسلمان تو نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں کہ مسلمان اگر ہوگا تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے بھی وہ شرمائے گا اور وہ ہچکچائے گا کہ یار میں یہ الزام لگانے لگوں تو اس الزام کی حقیقت بھی نہیں تو میں یہ کیسے عوام کے سامنے رکھ دوں. تو یہ بات وہی بندہ کرے گا جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی.
تو یہ اس نے اپنے آباء و اجداد پہ بھی الزام لگا کہ یہ میرے دادا جی کی یہ تربیت تھی، یا انہوں نے یہ اس نے اپنے دادا جی کی تربیت پر سوال اٹھایا، اس نے اپنے آباء و اجداد کی تربیت پر سوال اٹھایا کہ کس قدر اس بندے کی عجیب و غریب فطرت بن چکی ہے، خسرت بن چکی ہے کہ اس نے اتنا گندا اور گھناؤنا جھوٹ بولا ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ اس طرح کرتا ہے کہ گاؤں پنڈوں میں جاتا ہے، یہ وہ گشت کرتا ہے، تو وہاں پہ جب اس نے دیکھنا کہ جناب کوئی اس طرح کا گھر ہے جو احمدیت سے کوسوں دور ہے، احمدیت سے کوسوں دور ہے، مراد ہے کہ اگر وہ مرکز سے دور ہے، یعنی وہاں مقامی جماعت کے لوگوں سے دور ہے، تو وہاں ان لوگوں کو یہ گھیرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جماعت احمدیہ پر پابندی ہے، وہ کوئی تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ کسی قسم کو احمدیت کی طور پہ سمجھا نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے، کسی کو لٹریچر نہیں دے سکتے، کسی کو خطبے کا لنک نہیں بھیج سکتے، کسی کو کتابوں کا لنک نہیں بھیج سکتے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تم فلاں کتاب ہے وہ پڑھ لو۔ تو ان باتوں کو یہ بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے تاکہ وہ در پردہ آپس سے پردہ اس طرح کے کام کر کے لوگوں کو جو ایمان ہے ان کو جھنجھوڑا جائے، خاص کر جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو جھنجھوڑا جائے۔ تو یہ پھر اس طرح کرتا ہے، پنڈ تھاؤں میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو یہ مس گائیڈ کرتا ہے، ایک تحریر یہ ملفوظات سے نکال لیتا ہے، ایک تحریر یہ روحانی ذہن سے نکالتا ہے، اور دونوں کو آپس میں یہ کہتا ہے جی دیکھیں جی اس میں بات کچھ اور کہی گئی ہے، اس میں بات کچھ اور کہی گئی ہے، دونوں کو یہ متضاد بنا کے عوام کے سامنے پیش کر کہتے ہیں دیکھیں جی مرزا صاحب کیا کبھی سچا نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی باتوں میں تضاد ہو؟ تو یہ عوام کو صرف چکر دینے کے لیے، گھمانے کے لیے سر کی باتیں پیش کر رہے ہیں، وغیرہ احمد اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریرات میں بالکل کسی قسم کا کوئی تضاد ہے ہی نہیں۔ تضاد تو انسان کی اپنی عقل میں ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ تضاد لگتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہ یہ تعریف و مبدل کتاب ہے، محرف و مبدل کتاب ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی قطر و بینت کی گئی ہے، نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی چیز کی کوئی کمی کی گئی ہے۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں بھی مشرکین مکہ، کفار مکہ اور ملحدین جو ہیں جو آج تک یہ اعتراض کرتے ہیں جی اس کتاب میں معاذ اللہ تضاد موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کچھ بیان کر رہا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی کیا سرائیاں، یہ ان لوگوں کی وہ صرف منہ کی باتیں ہیں کہ وہ اپنے وہ پھونک سے سورج کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صرف یہ وہ اٹکل پچنی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں کو اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ قرآن پاک پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، حالانکہ اعتراض اس میں نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح یہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریرات میں کسی قسم کا وہ تضاد نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی آپس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، صرف یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سر کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جی مرزا صاحب نے ایک جگہ پہ کچھ بیان کیا، دوسری جگہ پہ کچھ بیان کیا، اور پھر اس کی ایک بڑی مشہور و معروف ویڈیو ہے جس میں یہ اکثر یہ الزام لگاتا ہے، اپنی ویڈیو میں جتنی بھی اس کی ویڈیو ہوں گی یا اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں بھی یہ الزام لگاتا ہے کہ دیکھیں جی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر گستاخی کی ہے کہ جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی ایک تحریر اٹھاتا ہے تحفہ گولڑیا سے، وہاں سے تحریر اٹھا کے یہ جناب کہتا ہے جی مرزا صاحب نے روز رسول کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ رکھا، جہاں پہ چھپایا، جہاں پہ وہ مطلب ان کو رکھا، وہ جگہ بھی انتہائی تنگ، متعفن، حشرات الارض اور نجاست کا ڈھیر تھا۔ یہ جناب اس بندے نے الزام لگایا اور وہ بات منسوب کر دی روز رسول کی طرف، حالانکہ وہاں پہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے روز رسول کی بات نہیں کی بلکہ غار ثور کی بات کی، جو حضرت ابوبکر کے ہمراہ غار ثور میں وہ ٹھہرے تھے جب ان کا وہ کفار مکہ ان کا وہ پیچھا کرتے کرتے ان کے پیچھے آئے اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کو غار ثور میں پناہ دی۔ تو وہ واقعہ تھا، اور اس واقعے میں یہ جناب کہتا جی کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی جگہ دفن ہو سکتے ہیں کہ جو گاند کا ڈھیر ہو اور جو حشرات الارض ہو؟ بالکل جی ہمارا ایمان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ بالکل بھی دفن نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن حضور نے وہاں پہ ایسی کوئی بات بیان نہیں کی، نہ اشارتاً ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی تحریر کو بندہ پیش کر سکتا ہے تو وہ سامنے آئے پیش کرے، لیکن قیامت کی صبح آ سکتی ہے، یہ لوگ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں لیکن ایسی کوئی تحریر یہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ حضور نے روزہ رسول کی بات نہیں کی بلکہ غار ثور کی بات کی۔ میں اس پر ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، وہ ویڈیو میں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا، جس کسی نے وہ ویڈیو دیکھنی ہو، اس کا الزام بھی سننا ہو وہ سن لے۔ اور اس ویڈیو میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے، حضور کی تحریر دکھا کے کیا حقیقت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بندے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو منتشر کرنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کو متعصب کرنا ہے، لوگوں کو صرف اور صرف نفرت سکھانا ہے، اور اس بندے کا کوئی کام نہیں ہے۔
اگر یہ خود کو اتنا ہی مہان سمجھتا، اگر یہ خود کو کہتا ہے جی میں واقعی بڑا سچا مجاہد ختم نبوت ہوں، تو اس کو میں چیلنج کرتا ہوں جی آئے لائیو گفتگو کرے ہمارے ساتھ، وقت اور دن معین طے کر لیتے ہیں، آئے گفتگو کرے، جو موضوعات ہیں بنیادی موضوعات ہیں، جو اختلافی بنیادی موضوعات ہیں ان میں سے کوئی ایک پکڑ لے اور آئے ہم سے گفتگو کرے، ہم اس سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، لائیو آ جائے۔ یہ کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس میں ہمت ہوگی تو یہ آئے گا، اگر اس میں ہمت نہیں ہوگی تو یہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ صرف لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی جو صرف اور صرف کیمرے کی، وہ صرف اور صرف پاکستان میں صرف کی جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں ہم تبلیغ تو کر نہیں سکتے، کسی جگہ پہ جا نہیں سکتے، کسی کو سکھا نہیں سکتے، سکھائیں گے تو ہم وہ پولیس کیس کر دیں گے، کہیں گے دیکھیں جی پاکستان میں یہ قانون ان کے خلاف ہے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اسلامی کام نہیں کر سکتے، اسلامی نام نہیں رکھ سکتے، یہ جناب اسلام کا نام نہیں لے سکتے، یہ اسلام کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام، اس طرح کی چیزیں اسلام کی ہٹ کے، یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ساتھ یا ان کے خلفاء کے ساتھ یہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے جب کوئی یہ کام احمدی کرے گا تو ہم اس کے اوپر فوراً کیس کروا دیں گے۔ اگر اس بندے کو اتنی حقیقت دکھانے کا شوق ہے، اگر اس بندے کو اتنی حقیقت دکھانے کا شوق ہے، دیکھیں جی ہم تو مرزا صاحب کی کتابیں دکھاتے ہیں، تو پھر یہی کمپین چلائے پاکستان میں کہ جی پاکستان ہم حکومت وقت سے درخواست کرتے ہیں کہ احمدیوں کی کتابوں پر جو پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ احمدی حضرات ان کتابوں کو خود پڑھیں اور خود پڑھنے کے بعد حقیقت پر پہنچیں۔ یہ کمپین چلائے، ہمت اس میں آیا تو اپنے ساتھ مولویوں کو ملائے، مولویوں کو ملا کے کہہ دی ہم پاکستان میں یہ کمپین چلاتے ہیں، حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں احمدیوں کی جو ویب سائٹ الاسلام آفیشیل جو ویب سائٹ الاسلام.org یہ اگر بین ہو گئی ہے تو اس کو اوپن کیا جائے، تاکہ پاکستان میں ہر احمدی ہر غیر احمدی اس ویب سائٹ تک ایکسیس حاصل کر لے ایزیلی، کسی قسم کی کوئی پراکسی یوز نہ کرنی پڑے، اور پھر وہ خود کتابیں پڑھے اور خود کتابیں پڑھنے پر کسی نتیجے پر پہنچے۔ یہ لوگ کبھی بھی نہیں کر سکتے، یہ صرف تصویر کے ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرے رخ یہ کبھی بھی نہیں دکھاتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس طرح کی پابندی ہٹوائیں، کبھی بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اب خاص کر جماعت کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم جماعت کے خلاف متحد ہو چکے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، آپ ان سے ان کا مسلک پوچھیں گے نہیں جی آپ کا مسلک کیا ہے، یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ آپ یہ شمس الدین کو لے لیں، اس سے پوچھیں گے تمہارا فرقہ کیا، کبھی بھی نہیں بتائے گا، گول مل بات کرے گا۔ آپ عرفان محمود برق سے پوچھیں جی آپ کو تمہارا فرقہ کیا، یہ کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ یہ کبھی نہیں کہے گا جی میں بریلوی ہوں، یہ کبھی نہیں کہے گا جی میں سنی ہوں، کبھی نہیں کہے گا میں دیوبندی ہوں، کبھی نہیں کہے گا میں وہابی ہوں، کبھی نہیں کہے گا میں شیعہ ہوں، کہے گا جی میں مسلمان ہوں، کبھی بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ان میں سے میں نے کوئی ایک بھی چن دیا تو دوسرے بندے کا وہ فتویٰ میرے اوپر آ جائے گا، اور وہ کہیں گے جی یہ تو ہے ہی واجب، یہ تو جناب ہے ہی گستاخ رسول، جو گستاخ صحابہ ہے، یا یہ جناب مشرک ہے، یا جناب یہ کافر ہے، یا یہ زندیق ہے، یا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے یہ ایسے فرقے یہ نام بھی نہیں لیتے، چھپاتے ہیں۔ یہ اس قدر ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اپنی یہ پہچان بھی چھپاتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتے کھل کر کہ جناب ہم کون ہیں۔ نہ یہ اپنا مسلک بتاتے ہیں، نہ یہ اپنا فرقہ بتاتے ہیں، نہ یہ اپنا امام بتاتے ہیں، اس کے علاوہ پھر یہ اپنی پہچان بھی نہیں بتاتے، یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم نے جماعت چھوڑی کیوں ہے، کبھی بھی نہیں بتاتے۔ اصل وجہ یہ بتائیں لوگوں کو، بھائی جی کڑی دا رولا سی، لڑکی دا رولا سی، بھائی جان پھر تو انہوں پتا کہ کڑی دا رولا ہوئے پھر سب کچھ چھڑنا پہندا ہے، تو یہ بھی نہیں عوام کو بتاتے۔ اصل حقیقت بتائیں عوام کو، اصل حقیقت بتانے کے بعد پھر تبلیغ کریں، اور تبلیغ کرنے کے بعد پھر حقیقت حال سامنے رکھیں۔ پاکستان میں ویب سائٹ پر پابندی اٹھوائیں، ساری کتابیں سامنے رکھیں، ساری کتابیں رکھنے کے بعد پھر اس کو انالائز کریں، اور پھر کہیں گے دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے حق آ گیا ہے، اب اس کو ماننا نہ ماننا انکار کرنا آپ کی مرضی ہے۔ اب یہ بندہ یہ بھی کہتا ہے جی میں سوشل میڈیا پہ بات نہیں کرتا، میں لائیو آ کے بات نہیں کرتا، جس نے بات کرنی آ کے پاکستان آ کے بات کرے، مجھ سے فیس ٹو فیس بات کرے۔ یہ بندہ بات کرتے اس لیے کہ مجھ سے آ کے فیس ٹو فیس بات کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ویسی حالات، وہ پاکستان میں احمدیوں پر پابندی ہے، کوئی احمدی بات کر نہیں سکتا، اس لیے نہ کبھی انہوں نے آنا ہے، اور میرا چیلنج ایسے کہ ایسے رہ جانا ہے کہ جناب میں لوگوں کے سامنے بغلے بجاتا پھروں گا، میں لوگوں کے سامنے جناب وہ خوشی کے ڈنکارے بجاتا پھروں گا، اور میں کہوں گا دیکھیں جی میں نے تو اتنا عرصہ ہو کے چیلنج دیا ہوا، کسی قادیانی میں ہمت نہیں کہ وہ مجھ سے آگے لائیو بات کرے۔ لائیو بات کیا کرنے کی پابندی لگی ہے، چلے میں آپ سے یہ چیلنج کرتا ہوں پاکستان سے پابندی اٹھوائیں، پاکستان میں سے یہ پابندی اٹھوائیں، میں آپ کے پاس آؤں گا باہر سے، میں آپ کے پاس آ کے آپ کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پابندی اٹھانی پڑے گی، آپ کو یہ گورنمنٹ صدر سے پابندی اٹھا کے آپ کو یہ کہنا پڑے گا ٹھیک ہے جی ہم یہ آج گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کے اوپر جو یہ دفعات لگی تھی، احمدیوں کے اوپر جو پابندی تھی، یہ پرسیکیوشن کا جو معاملہ تھا، ہم سب اس کو اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ اپنی وہ تبلیغ میں آزاد خیال ہیں، یہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ جب بیان اعلان ہوگا تو خدا کی قسم سے میں آپ کے سامنے، آپ کے پاس آ کے، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا، میں کسی بھی دنیا کے کونے میں ہوں گا، میں پاکستان آ کے آپ کے سامنے فیس ٹو فیس بات کروں گا، آن دا ریکارڈ کیمرے کے سامنے، کیمرے کی موجودگی میں آپ سے بات کروں گا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ کمپین چلا کے دکھائیں،
لیکن میں یہ کہہ دوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ آپ لوگ اگر یہ کر سکتے ہوتے کہ پابندی اٹھوانے کی کوشش کرتے، اگر پابندی اٹھانے کے آپ حق میں ہوتے تو پابندی لگواتے کیوں؟ کبھی بھی پابندی نہ لگواتے آپ، بلکہ آپ کے پاس حقیقت ہوتی ہے، آپ کے پاس دلیل ہوتی، آپ کے پاس براہین ہوتی، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس براہین ہے، تو ہم کیوں پابندی لگوائیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں نے شیعوں کا مقابلہ کرنا ہے، یا میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا، آپ کے پاس تو کوئی علمی حیثیت آپ کی ہے ہی نہیں کہ آپ کسی سے مقابلہ کریں، یہ مثال کے طور پہ اگر دیوبندیت کی بات کی جائے یا وہابیت کی بات کی جائے تو ان لوگوں کے پاس براہین ہیں شیعت کے متعلق، یہ شیعوں کا رد کر سکتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، رد کر سکتے ہیں، ان کے پاس علمی دلیل موجود ہے، اس لیے ان لوگوں نے آفیشلی طور پہ شیعوں کو جو ہے نان مسلم ڈکلیئر نہیں کروایا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل، علمی دلیل ہے، عقلی دلیل ہے، ہم ان کے پاس کتابی دلیل ہے، نقلی دلیل ہے، ہم ان کو جناب ان کی کتابوں سے جواب دے کے ان کا منہ بند کروا سکتے ہیں، تو ان کے اوپر پابندی لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہی بریلوی ہیں، اب بریلوی جو ہیں ان دیوبندیوں کے پاس علمی دلیل ہے، علمی رد موجود ہے کہ بریلویوں کو علمی رد کیسے کرنا ہے، وہابیوں کے پاس علمی رد موجود ہے کہ بریلویوں کو رد کیسے کرنا ہے، اس لیے ان کے اوپر علمی وہ آفیشلی سطح پر، گورنمنٹ سطح پر ان کو وہ کافر اور مشرک نہیں ڈکلیئر کیا گیا، ان کی کتابوں کو بین نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان سے نپٹنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب احمدیوں کی بات آتی ہے تو ان ساروں کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی، ان ساروں کے پاس کوئی علمی رد نہیں ہوتا۔ ویسے رد قادیانیت کی انہوں نے بڑے اصول بیان کیے ہوئے ہیں، رد قادیانیت کی بڑی چیزیں انہوں نے وضع کی ہوئی ہیں، لیکن کوئی رد قادیانیت کی اصل بنیادی چیز ان کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے بھائی رد احمدیت کرنا ہے تو ہمارے پاس بنیادی چیز کیا ہے؟ قرآن، وہ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، حدیث وہ بھی نہیں ہے، بزرگان امت کی تحریریں وہ بھی ان کے خلاف جاری ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو اس چیز کا ڈر پیدا ہو گیا تھا، تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یار ہم رات تو نہیں پیش کر سکتے، تو خاص کم از کم ان کے اوپر پابندی تو لگوا سکتے ہیں۔ اب میں یہ آپ سے ایک بات کرتا ہوں، ہر جو بندہ بھی میری یہ ویڈیو سن رہا ہے وہ اپنے آپ سے یہ پوچھے، اپنے دماغ سے پوچھے، اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے یہ سوال کرے کہ آج اگر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب پر پابندی لگ جائے، آج اگر الیاس قادری صاحب پر پابندی لگ جائے، آج اگر طارق جمیل صاحب پر پابندی لگ جائے، آج اگر الیاس گھمن صاحب پر پابندی لگ جائے، آج اگر مفتی تقی عثمانی صاحب پر پابندی لگ جائے، آج اگر طارق مسعود صاحب پر پابندی لگ جائے، آج اگر انجینئر محمد مرزا صاحب پر پابندی لگ جائے، کیا ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو متبعین ہیں، کیا وہ یہ شور نہیں مچائیں گے؟ دیکھیں جی ان کے پاس دلیل نہیں تھی، انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ یہ لوگ یہ کہنے کو یہ مجاز نہیں ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم سچ پہ تھے، ہم حق پہ تھے، ہمارا مقابلہ یہ کر نہیں سکے، تو اس لیے انہوں نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی ہے تاکہ ہم عوام کے سامنے سچ بتا نہ سکیں۔ یہ لوگ یہی بات کریں گے، اس وقت پھر ان کو پتہ لگے گا کہ پابندی کیوں لگائی جاتی ہے۔ پابندی صرف اور صرف اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے، وہ جو دلیل دے رہا ہے، وہ دلیل کسی دوسرے تک نہ پہنچے، کوئی دوسرا اس دلیل کو پکڑ کے اس کی ذات میں نہ آ جائے، اس لیے پابندی لگائی جاتی ہے۔ اب جس طرح ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو پچھلے دنوں گرفتار کیا گیا، پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا، تو گرفتار کرنے کے بعد ان کے جتنے بھی پیروکار تھے ان سب نے کیا یہ شور نہیں مچایا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو تھے ان کی دلیل مضبوط تھی، ان کی جناب دلائل مضبوط تھے، ان کے براہین مضبوط تھے، اس لیے ان کے دلائل کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ انجینئر محمد مرزا کو دیکھیں، انجینئر محمد مرزا صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت کیا ان کے پیروکاروں نے یہ بات نہیں کی کہ دیکھیں جی بریلویوں کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے دلیل نہ دیتے ہوئے جناب انجینئر محمد مرزا کو گرفتار کروا لیا؟ کیا یہ بات کوئی بھی نہیں کہے گا؟ کہتے ہیں لوگوں نے کہی بھی ہے۔ تو احمدیت کے متعلق بھی ہم سب یہی کہتے ہیں، اور جو حقیقت پسند ہے، احمدی نہیں بھی ہیں، حقیقت پسند ہے، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ احمدیوں کے اوپر جو یہ پابندی لگائی ہوئی یہ سراسر زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اور یہ بددیانتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے کہ ایسا بھی کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک شیر کو باندھو اور دوسرے شیر کو اس کے سامنے رکھ کے کہا جی مقابلہ کریں؟ کبھی نہیں ہوتا۔ شیر کو باندھ کے اس کے سامنے لومڑی کو رکھ کے کہا جاتا ہے جی آپ مقابلہ کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شیر تو طاقتور ہے اور اس کا لومڑی سے مقابلہ کھلم کھلا تو نہیں ہو سکتا، تو البتہ ایسے ہو سکتا ہے کہ شیر کو اگر پنجرے میں رکھا جائے اور لومڑی کو کھلا چھوڑ کے اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، لومڑی باہر غرلاتی رہے گی، دیکھیں جی شیر کے ساتھ میں مقابلے پہ آئی ہوں، شیر کی ہمت نہیں ہے کہ وہ باہر آئے، وہ تو پہلے ہی پنجرے میں ہے، اس نے کیسے باہر آنا؟ بالکل یہ یار ان لوگوں کے کہ ہمیں ان لوگوں نے جناب ایک جگہ قید کیا ہوا ہے پاکستان میں، قید کرنے کے بعد کہتے ہیں جی آؤ ہم سے مقابلہ کرو۔ اب قید کے بعد بھی یہ اس قدر گھبراتے ہیں کہ قید میں بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں سپیکر دے دو، ہم اس پنجرے میں رہ کی بات کرتے ہیں، تو اس پنجرے میں رہتے ہوئے بھی سپیکر دینے کو یہ تیار نہیں ہے۔ اس قدر ان لوگوں میں احمدیت کو خوف ہے۔
تو یہ سامعین کرام ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ ان لوگوں کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو صرف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جماعت کے خلاف۔ ان لوگوں نے بد زبانی کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ اس بندے کی زبان، اس بندے کی فطرت، اس بندے کی اخلاقی حالت آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کو اپنے دادا ابو کا نام، دادا جی کا نام مخاطب کرتے ہوئے بھی اس کو تمیز نہیں کہ یار میں کیسے اس کو ان کا نام لوں، اور کتنی گندی اور گھٹیا بات کی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نے جتنا نام پہلے جو جماعت جنہوں نے چھوڑی ہے معاندین احمدیت، ان کے نام نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی ہیلث یا بیان کرتے تھے ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی یہی تعلیم دیتے تھے کہ جی اس میں تھوک ملاؤ۔ اور اس نے ایک اور بات بھی کی کہ جو میرا دل نہیں گوارا کر رکھا وہ بات کروں، اسی ویڈیو میں جس میں اس نے تھوک کی بات کی، وہ جن لوگوں نے ویڈیو سنی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ تھوک کے علاوہ اس نے اور کیا کہا کہ وہ بھی ملاتے ہیں۔ وہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ لوگ جن لوگوں نے جماعت چھوڑی ہے یہ حلفیہ بیان دیں کہ یہ واقعی یہ بات درست ہے جو عرفان محمود برق کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح کی بات بالکل بھی نہیں کریں گے، کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ جو بھی ہے ان لوگوں کو پتا کہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی، نہ ایسا کوئی یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہ اس نے اپنے دماغ کے اختراع تھا جو اس نے یہ عوام کے سامنے بات رکھی ہے، اور شمس الدین نے تو اس کے خلاف گواہی دی ہے، اور خلاف گواہی دے کے کہا جی ہمارے گھر میں تو اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا، ہم تو مہمانوں کی عزت کرتے تھے، ہمارے گھر میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ اس کا پروپیگنڈا اس کے اپنے پیٹی بھائی نے کھول دیا ہے، تو یہ کس منہ سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔